الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين إلى غير النهاية غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ امام مدد بگرداب بلا افتادہ کشتی ضعیفان شکستہ رات کشتی فق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی قادریم نعرہ یا غوث اعظم می زنم دمد شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم بلغ الغلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ عزیزان گرامی، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ نہایت عقیدت و محبت کے ساتھ مل کر کے ساری کائنات کے مرکزی عقیدت روحی فدا حضور صاحب الاولاق جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذران عقیدت پیش کریں اور پیغام صلی وسلم مبارک علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب دعائها وعافیت الابدان شفائها ونور الابصار ضیائها وآلہ وصحبہ دائما ابدا۔ عزیزان گرامی، خوش نصیب ہیں برادر دینی حفیظ اللہ عرف علیار صاحب، اور ایک نام مولانا صاحب نے اور بتایا حدیث اللہ صاحب، کہ جنہوں نے پیاری آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد پاک وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کہ اپنے رب کی نعمتوں کا خوب خوب چرچا کرو۔ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرمائی کہ مکان کی تعمیر ہوئی، اس کی صفائی ستھرائی ہوئی، تو اس نعمت کو یاد کر کے اللہ و رسول جل جلالہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی محفل کو قائم کیا، اور ہمیں اور آپ کو یہ موقع دیا کہ ہم اور آپ ایسی مجلس میں پہنچ کر کے اللہ و رسول کا ذکر سن کر کے دارین کی نعمتوں سے مالا مال۔ لیکن ہمارے کتنے اسلامی بھائی ہماری اس مجلس سے بہت دور گرمی کے مزے لے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، مزے لیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب فرشتے حاضر ہوں گے اور عرض کر رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا میرے فرشتوں کہاں گئے تھے؟ یا اللہ، ہم ایسی بزم اور ایسی مجلس سے آ رہے ہیں جہاں تیرے نیک بندوں کا ذکر خیر سنایا جا رہا تھا۔ تو وہیں تبارک و تعالیٰ کے ارشاد پاک ہو گئے میرے بندے میرے فرشتے گواہ ہو جاؤ، میں نے ان سب کی بخشش کر دی، ان سب کی مغفرت فرما دی۔ فرشتے عرض کریں گے اللہ، وہاں تیرے کچھ ایسے بندے بھی تھے جو اس مجلس میں گئے تو تھے لیکن اس مجلس سے الگ دوسری مجلس قائم کی ہے، وہاں گرمی کے مزے لے رہے تھے اور دنیا کی باتیں کر رہے تھے۔
سن نہیں رہے تھے، دنیا کی باتیں کر رہے تھے، تو پھر ایسے لوگوں کے بارے میں رب تبارک و تعالیٰ کا کیا حکم ہوگا، وہ لوگ جانے، رب تبارک و تعالیٰ جانے۔ بہرحال قصیدہ نور کے 2-3 شعر رسول برکت کے لیے میں بھی پیش کرتا ہوں۔ سیدی سرکاری اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ارے بھائی اگر کان میں آواز پہنچی ہے تو آپ لوگ بھی تھوڑی دیر کے لیے مجلس میں آ جائے۔ دیکھیے سب بات کر رہے، سنیں گے کیا؟ وہ کیا سنیں گے؟ سب بات کر رہے۔ بہرحال پہندر پاک اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد المعادن الجود والکرم وعلی وآصحابہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صبح طیبہ میں ہوئی، صبح طیبہ میں ہوئی، بٹتا ہے بڑا نور کا۔ صبح طیبہ میں ہوئی، بٹتا ہے بڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا۔ اور ناریوں کا دور تھا، دل جل رہا تھا نور کا، ناریوں کا دور تھا، دل جل رہا تھا نور کا۔ تجھ کو دیکھا ہو گیا، تجھ کو دیکھا ہو گیا، ٹھنڈا کلیجہ نور کا۔ صبح طیبہ میں ہوئی، بٹتا ہے بڑا نور کا۔ اور تیری نسل پاک میں ہے حبیب یا رسول اللہ، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ تو ہے عین نور تیرا، سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا، سب گھرانہ نور کا۔ صبح طیبہ میں ہوئی، بٹتا ہے بڑا نور کا۔ اے رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے، اے رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے۔ ہو گئی میری غزل، ہو گئی میری غزل، بڑھ کر قصیدہ نور کا۔ صبح طیبہ میں ہوئی، بٹتا ہے بڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا۔ پاک اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد المعادن الجود والکرم وعلی وآصحابہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو پہلا بتاؤ بہرحال پڑھیں درود پاک اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد المعادن الجود والکرم وعلی وآصحابہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے قرآن پاک کی آیت کریمہ تلاوت کی۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان،
یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کو نقش فرما دیا۔ ہم بھی ایمان والے، ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، صاحب مال ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، لیکن یہ آیت کریمہ جن حضرات کی، جن بزرگوں کی شان میں ہے، ان کی شان بڑی ارپو والا ہے، بڑی اونچی شان ہے۔ اور جب ان لوگوں کی یہ شان ہے کہ جن کے دل میں رب تبارک و تعالیٰ نے ایمان کو نقش فرمایا، تو جن پر ایمان لانا ہے ان کی شان کتنی ارپو والا ہوگی۔ تبھی تو سرکاری اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اللہ کی سر تا بقدم، اللہ کی سر تا بقدم شان ہے وہ کہ انسان نہیں انسان، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ ایمان لانا اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، نبیوں پر، کتابوں پر، قیامت کے دن پر، تقدیر کی بھلائی برائی پہ، یہ ضروری ہے۔ تو جن کی شان میں رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہ کتنے ارفع و اعلیٰ تھے۔ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صحابی ہیں۔ حضور رحمت اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک اعرابی سے، ایک دیہاتی سے ایک اونٹ خریدا، ایک اونٹ کی بے ہوئی، خرید و فروخت ہوئی اور قیمت طے ہو گئی۔ بس یہ تھا کہ قیمت لا کر کے دینی ہے، بیچنے والا اعرابی ہے، خریدنے والے ہمارے آقا و مولا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ٹھہرو میں قیمت لے کر کے آتا ہوں۔ جب میرے آقا قیمت لے کر کے پہنچتے ہیں اور قیمت دینا چاہ تو اعرابی نے کہا کہ میں اونٹ نہیں دوں گا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے کیوں؟ کہا میں نے اونٹ بیچا ہی نہیں ہے، نہ آپ نے اونٹ خریدا۔ کہا میں نے تو خریدا۔ کہا تو گواہ پیش کرو۔ اونٹ آپ نے خریدا ٹھیک ہے، لیکن آپ گواہ پیش کریں کہ میں نے اونٹ بیچا ہے اور آپ نے خریدا ہے۔ اب وہاں بیچنے والا خریدنے والا یہی دو لوگ ہیں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ میں گواہ کہاں سے لاؤں، اس لیے کہ آپ بیچنے والے میں خریدنے والا، تیسرا یہاں کوئی تھا نہیں، تو گواہ کس کو پیش کیا جائے۔ اتنے میں حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہے ان کا گزر ہوتا ہے۔ جب دیکھا کہ میرے آقا سے ایک اعرابی سے کچھ بات ہو رہی ہے، بحث و مباحثہ رہی ہے، تو حضرت خزیمہ قریب جاتے ہیں اور عرض کرتے کہ یا رسول اللہ کیا معاملہ ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ ایسا ایسا معاملہ ہے، اس اعرابی نے اونٹ کو بیچا، میں نے خریدا بھی، کہہ رہا کہ میں نے نہیں بیچا نہ آپ نے خریدا ہے۔ اگر خریدا ہے میں نے بیچا تو آپ گواہ پیش کیجیے۔ گواہ کہاں سے لائیں؟ تو حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے یا رسول اللہ اس بات کی شہادت میں دیتا ہوں، اس بات کی گواہی میں دیتا ہوں کہ اعرابی نے اونٹ کو بیچا ہے اور آپ نے خریدا، میں گواہی دیتا ہوں۔ تو اعرابی بھی حیرت میں پڑا، پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے خزیمہ تم تھے نہیں تو تم گواہی کیسے دے سکتے ہیں؟ جب تم تھے نہیں تو تم گواہی کیسے دے سکتے ہو کہ میں نے اونٹ خریدا ہے؟ کہتے خزیمہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، آپ نے ارشاد فرمایا اللہ ایک ہے، اس کی وحدانیت کا اعلان کرو، اس کی وحدانیت کو تسلیم کرو، ہم نے مان لیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، ہم نے مان لیا۔ آپ نے فرمایا جو اللہ و رسول کے اطاعت گزار ہوں گے، مطیع و فرمانبردار ہوں گے، ان کے لیے
بعد قبر ایک منزل ہے، منکر و نکیر سوال کرنے کے لیے آئیں گے، میں نے مان لیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، پوری دنیا کا جم غفیر ہوگا، پل صراط بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگی، جہنم کے اوپر اس پل کو بچھایا جائے گا اور ہر ایک کو جو ہے اس پل سے گزرنا ہوگا۔ ہم نے مان لیا کہ جب سب کچھ بغیر دیکھے مانا ہے تو آج ہم اس کو بھی بغیر دیکھے مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یقیناً آپ نے اونٹ خریدا ہے اور اس عرابی نے اونٹ کو بیچا ہے۔ دیکھا ہے آپ نے، عاشق نبی ہو تو ایسا ہو۔ انعام کیا ملا؟ آپ نے گواہی دی تو آپ کو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے انعام کیا ملا؟ انعام یہ ملا، یہ خزیمہ ابھی تک معاملہ یہ تھا کہ کہیں بھی کوئی معاملہ ہو، اگر دو عاقل بالغ مرد عادل گواہی دے دیں تو ان کی بات مان لی جائے، لیکن یہ خزیمہ تو وہ تنہا شخص ہے، اگر تو تنہا گواہی دے دے تو دو مرد کے برابر تیری گواہی تسلیم کر لی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ تو پہلے عشق ہو، اور جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے عشق ہوگا، محبت ہوگی، تو پھر اللہ اور رسول کی بارگاہ سے نہ جانے کیسے کیسے انعام ملیں گے۔ آپ دیکھیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صحابی ہیں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج وہ جہاد نہیں ہے، وہ اسلامی جنگ نہیں، جنگ کی میرے آقا کا منادی مدینہ طیبہ میں گلی گلی میں اعلان کر رہا ہے، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، اے کلمہ پڑھنے والو، اے اللہ اور رسول پہ ایمان لانے والو، فلاں میدان میں سب لوگ اکٹھے ہو جاؤ، کفار سے جہاد کے لیے جانا ہے۔ میرے آقا کا اعلان ہے۔ آج جن کے دل میں کان میں آواز پڑ رہی ہے، سب لوگ فلاں میدان کی طرف اکٹھا ہو رہے ہیں۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول ہیں، اور شادی کی پہلی رات ہے جسے شب زفاف کہا جاتا، پہلی رات ہے، بیوی کے پاس میں وہ عمل ہو چکا جس کی بنا پہ آدمی پہ غسل فرض ہو جائے۔ آواز کان میں پڑتی ہے، فوراً بستر کو چھوڑتے ہیں۔ شریک زندگی جو نئی نویلی دلہن بن کر کے آئی ہے، عرض کرتے میرے سرتاج آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ حضرت حنظلہ ارشاد فرماتے ہیں، کیا تم نے منادی کی ندا کو نہیں سنا؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا اعلان ہے، جنگ کے لیے جانا ہے، میں نکل رہا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے آپ جائیے، میں آپ کو روکنے والی نہیں، آپ تشریف لے جائیں، خوشی سے آئیں، لیکن ایک مجھ سے وعدہ کر کے جائیں، ایک مجھ سے وعدہ کر کے جائیں کہ جب اگر اللہ تعالیٰ آپ کو شہادت عطا کر دے تو آپ جب جنت میں جانے لگیں تو مجھے نہ بھولیں، مجھے بھی ساتھ میں لے لیں، تاکہ میرا بھی نام ہو جائے کہ ایک شہید کی یہ بیوہ ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ چلنے لگے ہیں۔ کون سی رات ہے؟ شب زفاف، شاعر کہتا ہے سہاگ رات ہے اور حنظلہ محاذ چلے، سہاگ رات ہے اور حنظلہ محاذ چلے، اداس تھی بھی نہیں ان کی دلہن دیکھو۔ ایک اور ذات تھی، ایک اور رات تھی، وہ ایک اور ایمان تھا کہ سہاگ رات ہے اور جان دینے کے لیے جا رہے ہیں۔ اور ہما شما کا عالم کیا ہے؟ مؤذن پنج وقتہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدائے زمزمہ نماز بلند کرتا ہے، اور ہم مسجد تک نہیں جا پا رہے ہیں، ہم مسجد تک نہیں جا پا رہے ہیں، جبکہ مسجد سے واپس آنا ہے، گھر آنا ہے، اور وہاں جان قربان کرنے کے لیے نماز کیا ہے، نماز کی برکت کیا ہے۔ سیدی سرکار غوث العظم
आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वाज फरमा रहे हैं, तकरीर कर रहे हैं। आपने इरशाद फरमाया कि नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज में बड़ी बरकत है, बड़ी बरकत है। एक आदमी जो मुफलिसों का लाश है, तंगदस्त है, खाने को कुछ नहीं है, ना जाने कितने वक्त ऐसे गुजर जाते हैं कि पाका हो जाता है, खाने को कुछ नहीं मिलता। वो आदमी सुनता है, घर जाता है, अपने बच्चों को इकट्ठा करता है और कहता है कि देखो हम लोग भूखे रहते हैं, खाने को कुछ नहीं मिलता है, जबकि हम लोग रातों दिन बड़ी मेहनत करते हैं, बड़ी कोशिश करते हैं, लेकिन भरपेट खाना नहीं मिलता है। आज मैं जो है गौसे आजम के मजलिस से आ रहा हूँ। गौसे आजम ने ये तकरीर फरमाई है, ये बताया है कि नमाज में बड़ी बरकत है। आज से चलिए हम लोग नमाज शुरू करते हैं। घर भर ने नमाज शुरू कर दी, हफ्ता दिन गुजरा, जो पाके से रहते थे, भूखे से रहते थे, अब पेट भर रहा है। महीना, 2 महीना, 4 महीना गुजरा, अल्लाह तबारक व तआला ने दौलत की सी फरावानी अता फरमाई कि आज जो है बिल्डिंग बन रही है, जमीनें खरीदी जा रही हैं। अब जो भूखे रहते थे, पेट जो है शिकम सैर है, नमाज की पाबंदी है। एक दिन बाप अपने बेटे को इकट्ठा करता है और कहता है कि देखो ये जो कुछ हासिल हुआ है नमाज की बरकत से मिला है, ये नमाज की बरकत है कि हमें ये दौलत और सरवत हासिल हुई है। लेकिन किसके जरिए मिली है, किसकी बदौलत मिली है? सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये फरमाया था और उन्हीं की मजलिस से जो है मैं सुन करके आया था और उनकी बात पे अमल किया है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी नाम इकराम से हम लोगों को नवाजा है। चले सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला की बारगाह में कुछ हदिया, कुछ तोहफे पेश कर दें, कुछ हदाया जो है, कुछ तोहफे जो है इकट्ठा करते हैं और लेकर के सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला की बारगाह में पहुंचते हैं। मेरे आका सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि मेरे मानने वालों, ये मेरे चाहने वालों, ये क्या लेकर के आए हो? एक ऐसी चीज है, कहा हुजूर ये हदिया है, ये तोहफा है, नजराना है। कैसा नजराना है, कैसा तोहफा है? दो लोग अर्ज करते हैं कि एक मर्तबा आपकी मजलिस वाज में जो है हम बैठ करके जो है आपकी वाज़ो नसीहत को सुन रहे थे, आपकी बातें सुन रहे थे। आपने फरमाया कि नमाज में बड़ी बरकत है, नमाज पढ़ के तो देखो, नमाज की मोहब्बत अपने दिल में पैदा करके तो देखो। हम लोगों ने आपकी इस बात पे अमल किया, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें दौलत और सरवत से मालामाल कर दिया, हमारे घर में दौलत और सरवत की जो है बहुत फरावानी हो गई है। तो खुशी में ये नजराने, ये तहाई, ये हदिये लेकर के आपकी बारगाह में हाजिर हुए हैं। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ये नमाज की बरकत है। हम नमाज पढ़ें, इसलिए कि नमाज किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में हम पे माफ नहीं है। नमाज पढ़ना बात चल रही थी आते हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। आते हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला घर से निकलते हैं और मैदान जिहाद में पहुंचते हैं। मैदान जिहाद में आपने ऐसी चौमुखी तलवार चलाई, ऐसी शमशीर जनी की है कि ना जाने कितने लोगों को कैफिर किरदार तक पहुंचा दिया और आखिर में आप भी जामे शहादत नोश कर लिए। आपको भी लोगों ने शहीद कर दिया। चले थे बीवी को छोड़ करके, शबे ज़ुफ़ाफ को छोड़ करके। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इनाम क्या मिलता है? इश्क देखिए, मोहब्बत देखिए। जब ऐसा सच्चा इश्क होता है फिर उस आशिक को जो है रब तबारक व तआला की तरफ से जो है उतना बड़ा इनाम और इकराम हासिल होता है। देखें हज़रत हम्ज़ा रज़ियल्लाहु ताला शहीद हो गए, जंग खत्म हो गई। जंग खत्म होने के बाद जब शोहदा की लाशों को इकट्ठा किया जा रहा है, लाशें इकट्ठा की गई, सबको पहचाना गया, लेकिन हज़रत हम्ज़ा रज़ियल्लाहु ताला की लाश नजर नहीं आ रही है। बहुत सारे सहाबा गवाही देते हैं कि हमने हंज़ला को लड़ते देखा है, हमने हंज़ला को जो है महाज में उतरते देखा है, हमने हज़रत हंज़ला को रन की तरफ दौड़ते देखा है।
کسی نے کہا ہم نے حنظلہ کو شہید ہوتے دیکھا ہے، تو جب وہ شہید ہوئے تو ان کی لاش گئی کہاں؟ چاروں طرف تلاش کی جاتی ہے، کچھ دیر کے بعد ایک طرف لوگ جاتے تو دیکھتے ہیں کہ حضرت حنظلہ کی لاش موجود ہے اور اس حال میں کہ ان کو غسل دیا جا چکا ہے، ان کے جسم سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ لوگوں کو حیرت ہوتی ہے کہ ان کو غسل دیا کس نے، کہاں پہ غسل دیا گیا؟ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو خبر دی گئی۔